Muhammad wa ali Muhammad Mawadi plan salawat Nare Haydari Ali فاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق ثم الصلاة والسلام على مولانا صاحب الدعوة النبوية وسولة الحيدرية وعصمة الفاطمية وسليل الحسنية وشجاعة الحسينية وعبادة السجادية والمحاسر الباقرية والحلوم الجعفرية والحلوم الكاظمية وحجة الرضوية وجواد تقوية ونقاوة نقوية وهيبة العسكرية وغيبة الآخية. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى. صلوات پڑھے بر محمد. مومنین کرام، لائق صد احترام، بزرگان ملت، اگرچہ میرا روڈ کی سرزمین پر ہمارا پہلی بار آنا نہیں ہوا ہے، ہاں لیکن سکائے سکینہ میں اور سکائے سکینہ کے اس منبر پر میرا پہلی بار خطاب ہو رہا ہے. لہٰذا اس حقیر کی یہی کوشش رہے گی کہ ماہ محرم الحرام میں وہ فضائل اور وہ ہدایت والی باتیں اور کچھ معروضہ جو 10 محرم میں جو ہماری ذمہ داریاں ہوتی ہیں بیان کرنے کی، وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے. اور یقیناً آپ مومنین کرام بھی یہاں پر تشریف رکھیں گے اور بھی مومنین کرام انشاءاللہ جوک در جوک آتے جائیں گے، چونکہ اب تو چراغ روشنی ہو گیا ہے، پروانے آتے رہیں گے اور قبلہ بھی تشریف فرما رہیں گے. انشاءاللہ گفتگو جو ہے آپ کے سامنے ہر نہج سے اور ہر طریقے سے جو ہے آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھی جائے گی. ذرا حرف التماس آپ کی خدمت میں کہ صلوات پڑھتے ہوئے ذرا سا آگے آ جائیے، کیونکہ یہ جو دوریاں ہوتی ہیں یہ نا اتفاقیاں پیدا کرتی ہیں.
لہٰذا جتنا قریب ہو جائیں گے اتنا بہتر رہے گا۔ آج کی یہ چاند رات کی مجلس ہے اور یقیناً سال بھر ہم اسی ماہ محرم الحرام کا انتظار کرتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم جانے اور پہچانے گئے ہیں۔ ہماری وجہ سے عزاداری نہیں ہے، عزاداری کی وجہ سے ہم ہیں۔ اور اتنا یاد رکھیے گا کہ ہم نہ رہیں گے، عزاداری سید الشہداء رہے گی۔ ہم نہیں تھے، عزاداری سید الشہداء تھی۔ اور یاد رکھیے کہ اس کو باقی رکھنے والا خدا ہے، اس لیے جب تک وہ ہے تب تک عزاداری سید الشہداء قائم رہے گی۔ لہٰذا ہم عزاداری کی وجہ سے پہچانے گئے ہیں، یہ اس بات کا خیال رہے۔ تو لہٰذا اور بھی جو باتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی۔ آج چاند رات کی مجلس ہے، شب یکم ہے، آج ایک محرم الحرام ہے، لہٰذا کچھ تمہیدی گفتگو آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ اللہ تعالیٰ اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہیں۔ اللہ دیکھیے بڑا آسان ترجمہ میں نے آپ کی خدمت میں رکھا ہے۔ کیا ارشاد فرما رہا؟ اِنَّا عَلَيْنَا لَلْہُدَىٰ وَإِنَّا لَنَا لَلْآخِرَةِ وَالْأُولَىٰ، بے شک ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے ہدایت کی ذمہ داری ہماری ہے اور ہم ہی دنیا اور آخرت کے مالک بھی ہیں۔ ہاں اب دیکھنا یہ ہے کہ ہدایت کس کی کہاں پر کیسے ہوتی ہے، ہدایت کس کی کہاں پر کیسے ہوتی ہے، توجہ رکھیے گا۔ اس لیے آپ دوسرے مقام پر اگر دیکھیں گے، دوسری آیتوں کو دیکھیں گے قرآن مجید میں، تو یہ بھی ارشاد ہوتا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے وسیلے کو تلاش کرو۔ توجہ رکھیے گا، یعنی اگر ہدایت پانی ہے تو وسیلے تک آنا پڑے گا۔ تو وہ وسیلہ کیا ہے؟ اللہ کہہ رہا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے وسیلے کو تلاش کرو۔ زور دے کے اللہ نے کہا ہے وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اپنے وسیلے کو تلاش کرو، وسیلہ بناؤ نہیں۔ تھوڑا سا بیدار رہیں، وسیلہ بناؤ نہیں، وہ اور تھے جنہوں نے بنایا ہے۔ تمہارا وسیلہ ہے، بس تم کو ڈھونڈنے کی ضرورت ہے کہ تمہارا وسیلہ کہاں ہے۔ جب تم کو تمہارا وسیلہ مل جائے تو اپنے وسیلے کو پکڑ لو، اس لیے کہ وہ وسیلہ جو ہے حبل المتین، یعنی اللہ کی مضبوط رسی ہے، اور اس کو پکڑے رہو گے تو کبھی وہ رسی ٹوٹے گی نہیں، تم کو تمہارے مقصد تک پہنچا کے رہے گی۔ صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر۔ توجہ رکھیے گا۔ تو جب ہدایت والی بات ہے، ہدایت والی آیت میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، تو اب ہم کو وسیلہ دیکھنا پڑے گا کہ وسیلہ کہاں ہے۔ تو اب آئیے اس حدیث کا سہارا لیتے ہیں جو رسول اللہ نے ارشاد فرمایا ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے۔ اب آپ سمجھ لیے کہ ہدایت کہاں پر ہے۔ بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، یعنی اگر ہدایت پانا چاہتے ہو تو اس چراغ پر آ جاؤ، اس چراغ کے قریب آ جاؤ جو کبھی بجھا نہیں، جو کبھی بجھا نہیں، ہمیشہ لوگوں کو اس نے روشنی دی ہے۔ وہ ایسا ہدایت والا چراغ ہے۔ ان الحسین مصباح الہدیٰ و سفینۃ النجات، بے شک حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے، اور ایسی کشتی ہے کہ جس پہ سوار ہو جاؤ گے تو نجات مل جائے گی۔ دیکھیے ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ماہ محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے نا، جو ماہ محرم آتا ہے، تو ماہ محرم کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام یہ پرکھنا چاہتے ہیں، یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو رسم چھوڑی ہے، بجھے ہوئے چراغ پر امام حسین، بجھے ہوئے چراغ پر، وہ جو شب عاشور بجھایا تھا، بجھے ہوئے چراغ پر امام حسین علیہ السلام یہ پرکھنا چاہتے ہیں کہ ہم نے جو رسم چھوڑی ہے، یہ رسم اپنے قبیلے میں جا کے کربلا سے ملتی ہے۔ تو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ کون کتنا وفادار ہے، کون کتنا معرفت والا ہے۔
توجہ رکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ امام حسین علیہ السلام کے دربار میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہے، حسین کے دربار میں آنے کی کوئی قید نہیں ہے، حسین کے یہاں کوئی رشتہ نہیں ہے، توجہ رکھ رہے ہیں؟ حسین کے یہاں نہ کوئی محابر ہے، نہ کوئی پٹھان ہے، نہ کوئی ہندو ہے، نہ کوئی سنی ہے، نہ کوئی شیعہ ہے، نہ کوئی عربی ہے، نہ کوئی عجمی ہے، نہ کوئی ہندوستانی ہے، نہ کوئی پاکستانی ہے۔ حسین کے یہاں صرف دو ہی رشتے ہیں، توجہ رکھیے گا، حسین کے یہاں صرف دو ہی رشتے ہیں، جو حسین کے پرچم کے نیچے ہے وہ حسینی ہے، جو حسین کے پرچم سے دور ہے وہ یزیدی ہے۔ اس لیے شاعر نے کیا خوب شعر کیا کہا ہے کہ تو حسینی گر نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بن، کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر۔ دیکھیے شعر میں شاعر نے کس طریقے کی بات کہہ دی ہے، کہہ رہا ہے آدمی سے آدمی کا یہ ضمیر، تو حسینی گر نہیں بنتا تو پھر کچھ بھی نہ بن۔ صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ اس لیے کہ جب ماہ محرم، دیکھیے ہدایت کا چراغ ہے حسین، جب ماہ محرم آتا ہے نا تو جو سال بھر جن کی فیکٹریاں بند رہتی ہے وہ محرم میں کھولنے لگتے ہیں، یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، وہ غلط ہے، وہ غلط ہے۔ اب تو پچھلے سال سے معاملہ یہ ہو گیا کہ کسی کے خواب میں بھی کوئی آنے لگا، تھوڑا توجہ رکھیں، کسی کے خواب میں بھی کوئی آنے لگا، کوئی کسی کو بخشوانے لگا کہ ارے نہیں انہوں نے بخش دیا ہے، رسول اللہ نے بخش دیا ہے، میں نے دیکھا ہے وہ گریا کر رہے تھے لہٰذا ان کو بخش دیا گیا۔ کہا رسول اللہ بخش دیں لیکن ہم شیعہ نہیں بخشیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا ارے 1400 سال سے ہم جو رو رہے ہیں تو یہ ہمارا رونا کہاں جائے گا؟ صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر۔ تو طرح طرح کی چیزیں آتی ہیں، یہ بدعت ہے، یہ منع ہے، یہ دیکھنا غلط ہے، یہ وہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ اور ایک الزام یہ لگایا جاتا ہے کہ کربلا جو ہے دو شہزادوں کی جنگ تھی، معاذ اللہ معاذ اللہ۔ ٹھیک ہے، ہمارے نزدیک امام حسن امام حسین علیہ السلام شہزادے ہیں، لیکن مقابلے پر آنے والا شہزادہ کب سے ہو گیا؟ ہاں ایسی باتیں بولی جاتی ہے۔ اب دیکھیے شروع ہو گیا، اب آپ کو ویڈیو کلپ ملنے لگے گی۔ جزاک اللہ۔ تو یہ کیا کہا جاتا ہے کہ دو شہزادوں کی جنگ ہے، تو ان کو جواب دینا چاہتا ہوں کہ یہ دو شہزادوں کی جنگ نہیں تھی کربلا دو نظریات کی جنگ تھی۔ توجہ ہے نا، کربلا دو نظریات کی جنگ تھی۔ ایک نظریہ چاہتا تھا کہ لا الہ الا اللہ بچ جائے، ایک نظریہ چاہتا تھا لا الہ الا اللہ مٹ جائے، ایک نظریہ چاہتا تھا محمد رسول اللہ باقی رہے، ایک نظریہ چاہتا تھا کہ محمد رسول اللہ مٹ جائے، ایک نظریہ چاہتا تھا کہ علی ولی اللہ باقی رہے، ایک نظریہ چاہتا تھا کہ علی ولی اللہ مٹ جائے، قرآن ختم ہو جائے، اسلام ختم ہو جائے، اسلام کو نام و نشان نہ رہے، نام رسول مٹ جائے، نام علی مٹ جائے، کچھ باقی نہ رہے۔ توجہ رکھ رہے ہیں؟ اب یہ ثابت کیا جاتا ہے کہ جا کے دیکھو کہ کون مرا، کس نے مارا، تاکہ پتہ چل جائے کہ کس کی جیت ہوئی۔ میں کہتا ہوں کہ یہ مت ثابت کرو کہ کون مرا، کس نے مارا، کس نے خیمے جلائے، کس نے خیمے لوٹے، بلکہ جا کے دیکھ لو اپنی اپنی مسجدوں میں، اگر لا الہ الا اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں، اگر محمد رسول اللہ کی آوازیں آ رہی ہیں تو پتہ کر لو یہ ثابت ہو گیا کہ ابو طالب کا بیٹا جیتا۔ توجہ کرے، ابو طالب کا بیٹا جیتا، ابو طالب کا پوتا جیتا، ابو سفیان کا پوتا ہارا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ بھائی نظریات ہی کی تو جنگ تھی، رسول اللہ کے زمانے سے آپ دیکھ لیے، نظریات ہی کی تو جنگ ہے، یہ نظریات ہی کی تو جنگ تھی جو کربلا کے میدان تک پہنچی۔ ایک نظریہ چاہتا تھا کہ ساری چیزیں مٹ جائیں، ساری چیزیں فنا ہو جائیں، لیکن ایک نظریہ چاہتا تھا کہ نہیں، ساری چیزیں باقی رہیں، اللہ کا پیغام باقی رہے، رسول اللہ کا پیغام باقی رہے، دین خدا باقی رہے، اور دین کا جو میسیج ہے، جو پیغام ہے، وہ لوگوں تک پہنچتا رہے۔ توجہ کر رہے ہیں؟ تو یہ فرش اعضاء جو ہوتے ہیں، فرش اعضاء پر آ کر جب ہم بیٹھتے ہیں تو ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ دیکھیے میں نے کہا یہ تمہیدی گفتگو ہے، کل سے انشاءاللہ پوری ایک مجلس جس طریقے سے ہونی چاہیے، جس طریقے سے آپ سنتے ہیں اس طریقے کی ہوگی۔ ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ آج ہدایت کا چراغ اور فرش اعضاء کی اہمیت سمجھیے، اس لیے ہمارے علماء کرام نے اس کی بڑی فضیلت بتائی ہے۔ معصومین علیہ السلام کی جو روایت ہے، جو اپنے ہاں لکھی ہے کہ فرش اعضاء کی بڑی اہمیت ہوتی ہے،
لہٰذا جب فرش عزا پر آیا کریے تو اپنے آپ کو اس طریقے کے بنا کر آیا کریے تاکہ ظاہر ہو کہ ہاں آپ فرش عزا پر کچھ لینے آئیں. ہاں، اس لیے فرش عزا پر جس طریقے سے آپ نماز کے لیے باوضو ہو کر آتے ہیں اسی طریقے سے فرش عزا پر جب آیا کریے تو باوضو ہو کر آیا کریے. فرش عزا پر جب آیا کریے تو ہر طریقے کے کینہ بغض و حسد کو نکال کر آیا کریے، اس لیے کہ آپ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں آ رہے ہیں، اور یہاں پر جب آئیں گے تو یہاں سے کچھ لے کر جائیں گے. محرم نام ہے اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنے کا. غور کر رہے ہیں؟ محرم نام ہے اپنے اندر چینجنگ پیدا کرنے کا. خمینی صاحب نے کیا کہا تھا کہ اگر 2 مہینہ 8 دن محرم آ کے ہمارے درمیان سے چلا جائے تو یاد رکھنا ہم نے رسمیں ادا کی ہیں، غم نہیں منایا ہے. غور کر رہے ہیں؟ ہم نے غم نہیں منایا ہے. لہٰذا اگر ہم غم منائیں گے تو ہمارے اندر چینجنگ آئے گی. کربلا نام ہے ضمیر بدلنے کا، محرم نام ہے ضمیر بدلنے کا، اپنے اندر چینجنگ لانے کا، اپنے اندر بدلاؤ پیدا کرنے کا. لہذا یہ کوشش ہماری رہنی چاہیے کہ جب ہم فرش عزا پر آئیں تو کچھ لے کر جائیں تاکہ وہ پیغام کو ہم دوسروں تک پہنچائیں گے. بھائی کربلا اسی لیے تو زندہ ہے، کیوں؟ چونکہ شمع سے شمع جلتی ہے. جب شمع سے شمع جلے گی تو چراغ اور روشن ہوں گے. بھائی غدیر لوگوں نے بھلا دیا لیکن کربلا کو نہیں بھلا پائے. اس کی ایک وجہ ہے، وجہ یہ ہے کہ غدیر میں لوگوں نے اپنے آقا اور مولا کو بھلا دیا. کیوں؟ چونکہ بصیرت نہیں تھی. لیکن کربلا میں یہ نہیں ہوا ہے. کربلا میں جتنے تھے 72 کے 72 سب اپنے آقا کے وفادار تھے. اما شب عاشور چراغ بجھا کے امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ سب کے سب چلے جاؤ، میں ضمانت لیتا ہوں تمہاری، میں تمہاری شفاعت کی ضمانت لیتا ہوں، تم میرے ساتھ رہو گے. لیکن کیا مجال تھے کہ کوئی اٹھا ہو. یہ ایسے عاشق تھے، یہ ایسے چاہنے والے تھے. جب دوبارہ روشن کی، آپ تو سنتے رہتے ہیں نا، سب کے سب بیٹھے ہوئے تھے. تو کربلا کو زندہ کیا گیا ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ عاشور مناؤ گے تو غدیر یاد رہے گی لوگوں کو، اور جب عاشور کو آپ فراموش کر دیں گے تو یقیناً سب غدیر کو بھول جائیں گے. لہٰذا جو آج پوری دنیا میں نام حسین علیہ السلام برپا ہو رہا ہے لوگوں کی زبان، علامہ اقبال نے ایسے ہی تھوڑی نہ کہا تھا. ذرا انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. صلوات پڑھے نا عظمت آل محمد پر. ایک فضیلت کی بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. دیکھیے فرش عزا کو دیکھیے کیا ہے. فطرس فرشتہ ہے نا، سب تسلیم کرتے ہیں فطرس کو، بڑا فرشتہ تھا. لیکن اس کو سزا ملی. کس چیز کی سزا ملی؟ امام حسین علیہ السلام کی منزلت کو، فضیلت کو پہچانیے آپ اسی سے. جو کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے کوئی وعدہ کیا تھا اللہ سے، مقررہ وقت پہ میں تمام کر دوں گا، تو اس نے اس کام کو پورا نہیں کر پایا. فطرس نے. الگ الگ جو ہے روایتوں میں اختلاف ہے، لیکن جو معتبر ہے کہ یہی کہ وہ کام جو ہے کر نہیں پایا تو اس کو سزا ملی. تو سزا کیا ملی کہ بالوں پر چھیل لیے گئے. آپ کے سامنے ہے لیکن تھوڑا سا اس طریقے سے بھی سمجھیے. بالوں پر چھیل لیے گئے اور کہاں پر بھیج دیا گیا؟ ایک جزیرے میں. بھائی انسان ہاتھ و پیر دونوں ضروری ہوتا ہے. خدا نہ کرے کہ اگر کسی کا ایک ہاتھ پہ ذرا سا خراش یا پیر پہ ذرا سا خراش ہو جاتی ہے تو دوسرے کا محتاج ہو جاتا ہے. تو ذرا آپ فطرس کے دل سے پوچھئے کہ بالوں پر چھیل لیے گئے جس سے وہ پرواز کرتا تھا، اڑتا تھا. توجہ کر رہے ہیں؟ تو اس کے دل کی کیا کیفیت ہو رہی ہوگی کہ ایک جزیرے میں پڑا ہوا ہے. اور کتنے سال سے ہے؟ 500 سال سے ہے. کوئی 10-15 سال سے نہیں ہے. کتنے سال سے ہے؟ 500 سال تک ایک جزیرے میں تھا. اچھا دیکھیے اللہ نے بھی فطرس کو آزادی دی کہ فطرس یہ سزا تم کو مل رہی ہے. اب یہ سزا تم اس دنیا میں چاہتے ہو کہ آخرت میں چاہتے ہو؟ اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ گناہ اتنا ہی کرو کہ جس کی سزا دنیا میں جھیل سکو
ورنہ تو وہاں کا معاملہ تو اور سخت ہے. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. لیکن چونکہ فطرس تھا وہ سمجھ گیا, اس نے کہا بھائی آخرت کا معاملہ تو بڑا سخت ہے, لہٰذا جو سزا ہے دنیا ہی میں لے لو. تو چونکہ اللہ نے یہ اس کے لیے آزادی دی تھی کہ تم انتخاب کرو اپنے لیے کہ سزا یہیں پر چاہیے کہ آخرت میں, کہا یہیں پہ دیتی. تو جزیرے میں 500 سال تک, توجہ رکھیے گا, 500 سال تک گڑ گڑاتا رہا, دعا کرتا رہا, معافی تلافی کرتا رہا اللہ کی بارگاہ میں. ایک دن ایسا آیا کہ کیا دیکھا کہ سارے فرشتے ایک ہی دشا میں ایک ہی طرف اڑتے چلے جا رہے ہیں, اور سب سے آگے جو ہے سید الملائکہ جبرائیل. فطرس یہ منظر دیکھ رہا تھا, کہا جبرائیل کیا قیامت آ گئی ہے کہ سب کے سب ایک ہی ساتھ ایک ہی طرف اڑتے چلے جا رہے ہو؟ کہا نہیں, اللہ کا حکم ہے. کیا حکم ہے؟ کہا رسول کے ہاں نواسا آیا ہے. توجہ کریں, رسول کے ہاں دوسرا نواسا آیا ہے. کافر کا حکم خدا ہے کہ جاؤ رسول کو مبارکبادی دو نواسے کی. فطرس کے دل میں بھی شوق ہوا, تمنا ہوئی, کیا مجھ کو بھی اجازت ہے اپنے ساتھ لے کے چلو گے؟ تو جبرائیل نے کہا میں اپنے ساتھ لے کے نہیں جاؤں گا. کہا کیوں؟ کہا پہلے اجازت لو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کو ہم لے کے جائے ہمارا بھی معاملہ تمہارا جیسا ہو جائے. تو پہلے اجازت لو. کس سے؟ خدا سے. تو پرمیشن ملی خدا سے. میں کہوں گا اچھا دیکھیے ایک سوال ہے, 500 سال تک اسی جزیرے میں تھا فطرس, تو کیا اس نے نبیوں کا دور نہ دیکھا ہوگا؟ نبیوں کا تو دور دیکھا ہوگا نا, بڑے بڑے نبیوں کا دور دیکھا ہوگا. تو کیا فطرس کسی اور نبی کے پاس نہ گیا؟ یہ ریکویسٹ اس نے کیوں کی کہ مجھے بھی لے کے چلو؟ دیکھیے فطرس ہے, جانتا تھا, پہچانتا تھا. اور جب جبرائیل فطرس کو لے کے رسول اللہ کی خدمت میں آئے, مبارکبادی دی, اللہ کی طرف سے بھی مبارکبادی دی, ساری چیزیں, تو فطرس کو آگے کیا جبرائیل نے. تو کیا رسول اللہ کو پتہ نہیں تھا؟ پتہ تھا, لیکن پوچھا لوگوں کے لیے. کون ہے؟ کہا فطرس ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا بالوں پر چھین لیے گئے. یہ آیا آپ کو مبارکبادی دینے کے لیے, ہو سکتا ہے کہ آپ کے صدقے میں اس کے بالوں پر واپس آ جائیں. بس اتنا سننا تھا. امام حسین علیہ السلام نے کہا لے جاؤ حسین کے جھولے سے مس کر دو. دیکھیے کیسے نجات ملتی ہے, کیسے شفا ملتی ہے. کہا لے جاؤ حسین کے جھولے سے مس کر دو. جبرائیل نے لا کے مس کیا. اب جیسے ہی مس کیا بالوں پر آ گئے. اب جب بالوں پر آئے تو ذرا سا فطرس کے اندر کیا آیا؟ ہاں تھوڑا سا گھمنڈ آیا, تھوڑا سا اترانے لگا. کسی نے کہا ہو فطرس اتنا اتراؤ نہیں, اتنا گھمنڈ کرو نہیں, ہو سکتا ہے پھر سے چھین لیا جائے. عجب نہیں فطرس کہے, توجہ رکھیے گا آخر تک, عجب نہیں فطرس کہے کہ آج کیوں نہ اتراؤں, آج کیوں نہ گھمنڈ کروں, اس لیے کہ انا عتیق الحسین, میں حسین کا آزاد کردہ ہوں. فرش اعضا کی فرش اعضا کی اہمیت سمجھیے. تو اب یہ بھی کبھی کبھی اپنوں میں بولا جاتا ہے نا کہ کاش کہ ہم کو بھی امام حسین علیہ السلام کا جھولا ملتا تو ہم بھی اپنے آپ کو مس کر لیتے, اور مس کر لیتے تو ہم کو بھی شفا مل جاتی. ارے ذرا آپ اپنے دماغ کو کھولیے, ذرا بیدار ہوئیے, ذرا اپنے دماغ کو روشن کریے. اما فطرس کو جھولا ملا تو اس کو بالوں پر مل گئے, تم کو امام حسین کا فرش اعضا ملا ہے. لہذا فرش اعضا پر آؤ, اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بناؤ, اپنا مقدر سنوارو. صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. اس لیے شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین. بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین, پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین. ذرا توجہ کرے, بے گھر کریم ذات کا گھر بن گیا حسین, پیکر میں تھا رسول مگر بن گیا حسین. یہ قتل, یہ ستم, یہ شہادت ثبوت ہے. یہ قتل, یہ ستم, یہ شہادت ثبوت ہے. ہر دور کے یزید کا ڈر بن گیا حسین. صلوات پڑھے نازمت آل محمد پر. ایک اور صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. محسوس کیا آپ نے؟
تو ہم کو تو فرش اعضا ملی ہے بھائی. فطرس کو تو جھولا ملا تھا, اس نے اپنے آپ کو مس کر لیا تو اس کو نجات مل گئی, اس کو شفا مل گئی, اس کے بالوں پر واپس آ جائے. ہم کو تو فرش اعضا ملا ہے, اور یقیناً فرش اعضا مقدر والوں کو ملتا ہے. جو آپ کے پاس ایسا مقدر ہے, آپ کے پاس تو امام حسین علیہ السلام کا نام ہے کہ نام حسین ایسا نام ہے کہ بڑے سے بڑے لوگ نام حسین کا سہارا لے کر بتاتے ہیں کہ اگر آج بھی کسی کا نام قابل تذکرہ ہے, قابل ذکر ہے, قابل لائق ہے تو وہ حسین ابن علی کا ہے. بڑے بڑے لوگ نام حسین کا سہارا لیتے ہیں اور لے کر بتاتے ہیں کہ ہاں ہم کو سکون ملا ہے تو نام حسین پر ملا ہے. انشاءاللہ یہ گفتگو آگے بڑھے گی کہ امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کیا تھی, نظریات کیا تھا کربلا کے میدان میں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ گھیر کے لایا امام حسین علیہ السلام کو. نا, وہ گھیر کے نہیں لایا. امام حسین علیہ السلام منزل اتنی منزلیں ہیں مکے سے لے کے کربلا تک, انشاءاللہ وہ عرض کی جائیں گی کہ ہر منزل پر امام حسین علیہ السلام نے لشکر یزیدی کو گھیرا ہے, اور گھیر کر کربلا کے میدان میں پہچانوا دیا کہ پہچانو یزید کون ہے, حسین ابن علی کون ہے. اور آئے زمانہ دیکھے حسین ابن علی کے وقار کو پہچانے. لہٰذا ہم جو ہیں شیعان علی, ہمارا یہ طرز ہونا چاہیے, ہمارا یہ عمل ہونا چاہیے کہ ہمارا کردار علوی ہو, ہمارا عمل حسینی ہو, تاکہ لوگ پہچانے کہ ہاں یہ حسین کا چاہنے والا ہے, یہ علی کا چاہنے والا ہے. غور کر رہے ہیں. ایک کتاب ہے خصوصیات امام حسین علیہ السلام, خصوصیات امام حسین علیہ السلام. اس میں سے 3 خصوصیات میں آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی خصوصیت کیا ہے. ماشاءاللہ سے سبھی جو ہے کربلائے معلیٰ جا رہے ہیں زیارت کرنے کے لیے, نہ جانے کہاں کہاں سے مومنین نکل کے جا رہے ہیں, زائرین نکل کے جا رہے ہیں امام حسین علیہ السلام کے قبر مطہر کی زیارت کرنے کے لیے, اور دیگر ائمہ معصومین کی. اللہ سب کی زیارت کو قبول فرمائے اور آپ کو اللہ سب کو خیریت و عافیت کے ساتھ ان کے وطن پہنچائے. ایک سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. دیکھیے جاتے ہیں, اس لیے میں نے دعا منگائی کہ سب جا رہے ہیں. خصوصیات سنیے, پہلی خصوصیت, پہلی خاصیت سنیے, توجہ رکھیے گا, بیداری کے ساتھ سنیے گا. اور سلوات پڑھے عظمت آل محمد پر. خاصیت سنیے, کسی بھی امام کا 2 مہینے 8 دن غم نہیں منایا جاتا ہے. صاحب بیدار ہو کے سنیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مولانا صاحب غلط پڑھ رہے ہیں, نہیں, ہر امام کا غم منایا جاتا ہے. تاریخ شہادت آتی ہے تو غم مناتے ہیں, ماتم بھی کرتے ہیں, پرسہ بھی پیش کرتے ہیں. لیکن کسی امام کا اس طریقے سے 2 مہینہ 8 دن غم نہیں منایا جاتا ہے جس طریقے سے امام حسین کا منایا جاتا ہے. غور کیا آپ نے, یہ پہلی خاصیت ہے. آپ غور فکر کریے. آپ 2 مہینہ 8 دن ماشاءاللہ سے مجلسیں کرتے ہیں, شب بیداریاں کرتے ہیں, جلوس نکالتے ہیں, سبیلے لگاتے ہیں. غور کر رہے ہیں, کسی بھی امام کا 2 مہینے 8 دن غم نہیں منایا جاتا ہے جس طریقے سے امام حسین ہے. یہ پہلی خاصیت ہے. دوسری خاصیت یہ کہ امام حسین علیہ السلام کو اللہ نے یہ اتھارٹی دی ہے کہ اے حسین, جو تمہارے روضے میں آئے گا, تمہاری زری کے پاس آئے گا, میں تم کو یہ اتھارٹی دیتا ہوں کہ اس کے دل کے قریب جو 3 دعائیں ہوں گی, وہ تمہاری زری کے پاس آ کے, تمہارے حرم کے اندر آ کے دعا مانگے گا, تم اس کی دعا کو قبول کرو گے. حالانکہ سارے ائمہ معصومین دعا قبول کرتے ہیں, لیکن آپ کے دل کے قریب, یہ جو آپ جاتے ہیں, آپ جا کے چونکہ تجربہ کیا ہوا ہے, آپ جاتے ہیں وہاں پہ دعا مانگتے ہیں, نہ جانے کیسی کیسی دعائیں اپنے لیے آپ لوگ مانگتے ہیں, جانے والے مانگتے ہیں, لیکن 3 دعائیں جو آپ کے دل کے قریب ہے وہ یقیناً امام حسین علیہ السلام سے مانگیے تو ضرور آقا حسین قبول کریں گے. دوسری خاصیت. تیسری خاصیت, توجہ رکھیے گا, تیسری خاصیت, کسی بھی امام کے قبر کی مٹی آپ نہیں کھا سکتے. تھوڑا سا بیدار ہو جائے نا بھائی, مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. سیدھے مسئلہ ہے, مٹی کھانا کیا ہے؟ حرام ہے. کسی بھی امام کے قبر کی یا کسی بھی نبی کے قبر کی, دیکھیے قبلہ تشریف فرمائے, اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات پڑھ رہا ہوں, کسی بھی امام کے کسی بھی نبی کے قبر کی آپ مٹی نہیں کھا سکتے. حتیٰ کہ نبیوں کے سردار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ
غور کیا آپ نے؟ ان کے قبر کی بھی مٹی آپ نہیں کھا سکتے، لیکن ہائے یہ امام حسین علیہ السلام ہے، کیا خاصیت دی ہے۔ اے حسین، جو تمہاری قبر کی زیارت کرنے کے لیے آئے گا، تمہاری قبر سے مٹی لے کے جائے گا، بھائی خاک شفا ابھی تک آپ نہیں پہنچے ہیں، خاک شفا لے کے جائے گا، بیمار ہوگا ذرا سا کھائے گا شفا مل جائے گی۔ یہ 3 خاصیتیں امام حسین علیہ السلام کو ملی ہے۔ آئے زمانہ دیکھے، آئے زمانہ پہچانے کہ حسین ابن علی کسے کہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ اسی لیے امام حسین علیہ السلام کا ایک نام ہے ابو الحرہ، آزاد کرداؤں کے باپ۔ اللہ اکبر، آزاد کرداؤں کے باپ۔ ایک صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر۔ اب دیکھیے، اب یہیں سے ہمارا موضوع جو ہے کل سے جو ہے کنیکٹ ہو جائے گا۔ ایک اور صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ مجھے آج کا جو اندازہ نہیں ہوا کہ کتنے بجے بیٹھا ہوں، حالانکہ میں ٹائم تو بار بار دیکھ رہا ہوں کہ کتنا ہوا ہے، لیکن بیٹھنے کا اندازہ نہیں ہوا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ لقب کیا ہے؟ ابو الحرہ، آزاد کرداؤں کے۔ جوان اس بات کو غور کرے، بچے اس بات پہ غور کرے، آزاد کرداؤں کے باپ۔ اب آپ اس وہاں تک پہنچیے کہ جب امام حسین علیہ السلام کا قافلہ مکے سے، حالانکہ اس کی ابتدا مجھے مدینے سے کرنی چاہیے تھی، لیکن آج ضرورت پڑ گئی تو میں کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ ایک جو پوری ہسٹری ہے کربلا کی، مدینے سے لے کے کربلا، اور کربلا سے لے کے کوفے تک جو معاملہ تھا، اس کے بعد جو دشمنان امام حسین تھے ان کا کیا معاملہ، تو ساری چیزیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھوں گا، اور پوری ذمہ داری کے ساتھ میں عرض کروں گا کہ معاملہ کیا ہے، ہسٹری پہچانیے، کربلا کی ہسٹری کیا، نظریات، آئیڈیالوجی کیا ہے، یہ سمجھنے کی ہم کو ضرورت ہے۔ تب ہم سمجھیں گے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا تھا، تب ہم سمجھیں گے کہ مقصد امام حسین علیہ السلام کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام ہم سے کیا چاہتے ہیں۔ غور کر رہے ہیں؟ جب مکے سے نکلے ہیں تو جناب مسلم ابن عقیل کو اپنا سفیر بنا کے بھیج دیا، تاریخ آپ کے سامنے ہے۔ جناب مسلم کوفے میں ہے، اس کو روک دیجئے، میں انشاءاللہ عرض کروں گا کہ جناب مسلم کا معاملہ کیا تھا، کوفے کی ایک پورا معاملہ کیا تھا، اور ابن زیاد ملعون جب آیا تھا تو اس نے کیا کیا تھا، ابن زیاد تھا کون، یہ ساری چیزیں روک دیجئے آگے کی مجلسوں کے لیے انشاءاللہ۔ ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر۔ مکے سے جب نکلے ہیں، چونکہ وہاں کا معاملہ یہ ہو گیا کہ جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا، جناب ہانی کو شہید کر دیا گیا۔ دیکھیے یہ کربلا کا مقدمہ ہے، یہ جو شہید ہوئے ہیں نا، یہ کربلا کا مقدمہ ہے۔ جناب مسلم کے بعد جو ہے جناب ہانی ابن عروہ کو شہید کیا گیا، اس کے بعد 22 ذی الحجہ جو ابھی تاریخ گئی ہے 22 ذی الحجہ 60 ہجری جناب مسم تمار کو شہید کیا گیا۔ یہ بھی انشاءاللہ میں روشنی ڈالنے کی کوشش کروں گا۔ جناب مسم تمار نے پورے کوفے میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا، کس کے لیے؟ امام حسین کے لیے، حسین ابن علی کے لیے۔ کوفے والوں تم کو کیا ہو گیا ہے؟ سفیر حسین آیا، وہ شہید کر دیا گیا، تم لوگ اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور تمہیں نے خط لکھ کے بلایا، اور تمہیں جو ہے اپنے گھروں میں جا کے چھپ گئے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حسین ابن علی کا سفیر آیا تھا، تم کو اپنے گھروں سے نکلنا چاہیے تھا، اور دفاع امام حسین علیہ السلام میں آگے آنا چاہیے تھا۔ ایسی تقریریں کی ہیں، ایسے خطبے جناب مسم تمار نے دیے ہیں کہ معاملہ کیا ہوا کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا، اور 22 ذی الحجہ کو سولی پہ ان کو چڑھا دیا گیا۔ سولی کیا ہے، پھانسی کیا ہے، غور کر رہے ہیں؟ سب سارے معاملات ہیں، انشاءاللہ 10 دن میں آپ کی خدمت میں پوری کوشش ہماری رہے گی کہ عرض کروں۔ تو اب معاملہ کیا ہے کہ یہ سب شہید کر دیے گئے جناب مسلم کے ساتھ، جو مسلم کے ساتھ کھڑے تھے جناب مسلم کے ساتھ، ہانی ابن عروہ، مسم تمار، رشید ہجری، یہ بڑے بڑے جو صحابی امام علی علیہ السلام تھے، جو امام علی علیہ السلام کے ساتھ بیٹھتے تھے، انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کیسا علم لیا تھا، ساری باتیں ہیں جو انشاءاللہ آئے گی۔ تو جب سب شہید ہو گئے، دیکھیے کربلا کا مقدمہ بھی کتنا تشریح چاہتا ہے، کتنی وضاحت چاہتا ہے، کتنی ڈیٹیلز چاہتا ہے۔ میں کب سے اسی پہ ہوں 5 منٹ سے۔ ایک صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ تو سب کو شہید کر دیا گیا۔ جناب مختار، اتنا بڑا نام کون فراموش کر سکتا ہے؟ ان کو قید میں ڈال دیا گیا۔ کیوں؟ چونکہ امام حسین علیہ السلام کے لیے راستہ سخت کرنا تھا ابن زیاد کو۔ اب اس نے کیا 1000 کا لشکر آمادہ کیا، اور
اس کی سرداری کس کو دے دی؟ حور کو. اس کی سرداری کس کو دے دی؟ حور کو. حور جاؤ جتنی جلدی ہو سکے حسین ابن علی کو گھیر کر کوفہ لے کے آؤ. پہلے معاملہ کیا تھا؟ کوفہ لے کر آؤ، گرفتار کر کے کوفہ لے کر آؤ. ادھر امام حسین علیہ السلام مکے سے نکلے، راستے میں جناب مسلم کی شہادت کی خبر ملی، 2 منزل اور آگے گئے. جب 2 منزل آگے گئے تو کسی صحابی نے، کسی نے چاہنے والوں نے کہا کہ مولا سامنے سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ کھجوروں کے درخت دکھائی دے رہے ہیں. امام حسین علیہ السلام نے کہا ذرا غور سے دیکھو، وہ کھجوروں کے درخت نہیں ہیں. تو جب بڑھ کے اور قریب دیکھا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ لشکر ہے، 1000 کے سپاہی کھڑے ہوئے ہیں سامنے. تو امام حسین علیہ السلام نے کہا ایسا ہے کہ اپنے آپ کو، اپنے سپاہیوں سے کہا کہ اپنے آپ کو، یہ جو 2 پہاڑیاں دکھ رہی ہیں، ایسی منزل پر رکے ہوئے تھے، جو 2 پہاڑیاں دکھ رہی ہیں، ان کے دامن میں اپنے آپ کو محفوظ کر لو. توجہ رکھیے گا، اپنے آپ کو محفوظ کر لو، چونکہ یہ جو لشکر آ رہا ہے یہ کسی چاہنے والے کا نہیں آ رہا ہے، یہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے. یہ دشمن کا لشکر آ رہا ہے. اب معاملہ کیا ہوا کہ حر قریب آ گیا، 1000 کا لشکر ہے. لیکن دیکھیے کوفہ سے نکلا تھا تو امام حسین علیہ السلام کے پاس جب پہنچا ہے نا تو اس کی حالت ایک دم خستہ تھی. سنتے رہتے ہیں مسائل میں، آپ سنتے ہیں یہ بات، حالت ایک دم خستہ تھی. اب تب ختم، اس کا لشکر ختم. کیوں؟ پیاس سے برا حال تھا. اب وہ کوفے کا ریگستان اتنا بھیانک ریگستان تھا کہ اس سے کوئی بچ کے نہیں نکل پاتا تھا، کتنے تو اسی میں مر جاتے تھے. جس کو راستہ پتہ ہوتا تھا وہی کوفے سے مکہ یا مکے سے مدینہ اس راستے سے آتا جاتا تھا. حالت یہ ہو گئی کہ سب مرنے والے. دیکھیے گرفتار کرنے آیا تھا امام حسین کو، توجہ رکھیے گا، گرفتار کرنے آیا تھا لیکن آ کے خود نڈال ہو گیا امام حسین علیہ السلام کے قدموں میں. اور سب سے پہلے کیا تقاضا کیا؟ اے حسین، کیا ایک قطرہ پانی مل سکتا ہے؟ چاہتے تو امام حسین علیہ السلام نہ دیتے. مقصد پہچانیے امام حسین کا، معیار پہچانیے امام حسین کا. چاہتے تو نہ دیتے، دشمن تھا نا، گرفتار کرنے آیا تھا، ہم کو گرفتار کر کے کوفہ لے کے جانا چاہتا تھا. لیکن امام حسین علیہ السلام مکے سے جا رہے کربلا، ساتھ میں بچے بھی ہیں، بیبیاں بھی ہیں. پانی جو اپنے لیے ہے وہ بچوں کے لیے بھی ہے، وہ بیبیوں کے لیے بھی ہے. راستے میں ختم ہونے کا امکان بھی ہے، راستے میں کیا پتہ پانی ملے کہ نہ ملے. یہ ساری چیزیں ہیں. پھر بھی امام حسین علیہ السلام نے کس سے کہا؟ اپنے علم بردار سے کہا، اپنے باوفا سے کہا، اپنے جری سے کہا. کس سے کہا؟ ابو الفضل العباس سے کہا. صلوات پڑھیں نا عظمت عالم. بھیا عباس پانی پلا دو، پانی پلا دو. حکم امام تھا، حکم امام تھا. جناب عباس نے اس پہ ریئیکٹ نہیں کیا. حکم امام ہے، اس لیے کہ وقت کے امام ہے، اور وقت کا امام جو کہہ دے فوراً عمل کرو. جناب عباس نے سب کو سیراب کر دیا. امام حسین علیہ السلام نے دیکھا کہ ایک شخص ایسا بھی ہے کہ جو اپنے ہاتھ سے کوزہ بھی نہیں اٹھا پا رہا ہے. یہ دیکھیے میں آپ کو کیفیت سمجھا رہا ہوں کہ معاملہ کیا تھا اور امام حسین علیہ السلام نے کیسے آزاد کیا. ایسے ہی ابو الحرہ نہیں ہوئے آزاد کرداؤں کے باپ. ایسے ہی ابو الحرہ امام حسین علیہ السلام کا لقب نہیں ہے، آزاد کرداؤں کے باپ. اپنے ہاتھ سے، حر کے لشکر میں ایک ایسا تھا کہ اپنے ہاتھ سے کوزہ نہیں اٹھا پا رہا تھا. ہاتھ اتنا اس کا کانپ رہا تھا کہ کوزہ نہیں اٹھا پا رہا تھا. امام حسین علیہ السلام نے اس کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. اب یہاں تک آپ نے سن لیا. جب پانی سب نے پی لیا، سب کے اندر توانائی آئی تو سب کھڑے ہو گئے، سب سینہ تان کر کھڑے ہو گئے. اور سب سے پہلے حر قریب آیا. اے نواسہ رسول، حکم حاکم ہے کہ آپ کو آگے نہ جانے دیا جائے. مولا نے کہا پھر تمہارا ارادہ کیا ہے؟ کہا حکم حاکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لایا جائے. امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو مشکل کام ہے تمہارے لیے، یہ تو مشکل کام ہے تمہارے لیے. کافر، آپ جہاں جانا چاہتے ہیں وہاں آپ کو جانے نہیں دیا جائے گا، اور میرے ساتھ آپ کو کوفے چلنا پڑے گا. تو جب بات طولانی ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ ایسا ہے، نہ تو مجھے میری منزل تک جانے دے گا، اور آخر میں جب معاملہ آیا کوفے کا کہ چلو ٹھیک ہے اپنے چاہنے والوں سے مل لیں گے، تو تم وہاں بھی نہیں جانے دے گا، تو میں کسی تیسرے راستے کا انتخاب کر لیتا ہوں.
تو حر نے کہا نہیں، حکم حاکم ہے، جہاں دیکھو وہیں روک دو. توجہ کر رہے ہیں، جہاں دیکھو وہیں روک دو. معاملہ کیا ہوا کہ امام حسین علیہ السلام نے کہا ایسا ہے کہ اب وقت نماز ہو چکا ہے، میں نماز کو ترجیح دینے جا رہا ہوں، میں تمہاری بکواس کا جواب نہیں دوں گا، اس لیے کہ اول وقت نماز کا ہو چکا ہے. ہاں تو نماز پڑھنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تو اپنی جماعت قائم کر سکتا ہے. دیکھیے امام حسین علیہ السلام کا یہ مقصد دیکھیے، تو اپنی نماز قائم کر سکتا ہے. تو حر کا آپ جواب سنیں گے، اس نے کہا کہ آپ جیسا امام ہو تو میں دوسرے کے پیچھے نماز کیوں پڑھوں. صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر. دشمن ہے پھر بھی سمجھ رہا ہے کہ امام کا معیار کیا ہوتا ہے. کہا جب آپ جیسا امام ہے تو حر دوسری جگہ نماز پڑھنے کیوں جائے، یہ دوسری نماز قائم کیوں کرے، آپ کے پیچھے نماز پڑھوں گا. حر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی. اب پڑھنے کے بعد پھر چونکہ حکم حاکم تھا، پھر اس نے کہا کہ آپ کو آگے نہیں جانے دیں گے، بس اتنا سننا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کا ہٹو، میری منزل آگے ہے، راستہ چھوڑو. اب کیا یہاں پہ ہوتا ہے مسائل میں آپ سنتے ہیں کہ کیا لجام فرض پر اس نے ہاتھ رکھ دیا. بس امام حسین علیہ السلام نے کیا جواب دیا، آیا حر کیا چاہتا ہے کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. بس اتنا سننا تھا کہ اس نے کہا کہ میں بھی آپ کو کچھ بول سکتا تھا لیکن کیا کروں، آپ کی ماں سیدت نساء العالمین ہے. بس یہی احترام حر کو حر بنا گیا، یہی احترام حر کو حر بنا گیا. ایک سوال ہے آپ سے، جب اتنے برس تک وہ کس کے ساتھ تھا؟ بھائی یزید تو ابھی آیا تھا نا، اس کے باپ کے ساتھ تھا حر نا، جو حالانکہ میں امیر شام بھی نہیں کہتا، جو فقیر شام تھا. بھائی دوسرے کے مال کو جمع کر کے امیر بننا اور ہے، اپنے مال کو راہ خدا میں خرچ کر کے غنی کہلانا اور ہے. صلوات پڑھیں نا عظمت آل محمد پر. تو اسی کے ہاں تھا نا حر، بھائی شام کے لشکر کا سردار تھا، تو یقیناً بورا بھر کے نمک کھایا ہوگا اس نے اتنے سال سے. تو حر کے جسم میں امیر شام کا نمک سرایت کر گیا ہوگا. لیکن آپ دیکھیے امام حسین علیہ السلام کی منطق، امام حسین علیہ السلام کی آئیڈیالوجی کہ ایک گلاس پانی سے، ایک کوزے پانی سے سارے نمک کو پگھلا دیا. ایک کوزے پانی سے سارے نمک کو پگھلا دیا. اب کیا معاملہ ہوا کہ راستہ تو چھوڑ دیا اس نے، لیکن ہم کلام تھا. حر نے راستہ تو چھوڑا لیکن کیوں، احترام آ گیا تھا. بھائی شہزادی کا احترام اس نے کیا ہے، اسی احترام کی بنا پر حر ہو گیا. اس لیے میں بار بار تکرار دیتا ہوں کہ امام حسین علیہ السلام کا نام ابو الحرہ یعنی آزاد کرداؤں کے بعد. تو اس لیے جب حر کی شہادت ہوئی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے یہی کہا تھا، اے حر تو یہاں بھی آزاد ہے وہاں بھی آزاد ہے، یہاں بھی آزاد ہے. ایک صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. یہ آئیڈیالوجی تھی امام حسین علیہ السلام کی. جب 2 محرم کو وارد کربلا ہوئے، سنتے ہوئے جائیے، ابن زیاد کا معاملہ کیا ہے کہ بار بار خط لکھ کے پوچھ رہا ہے کہ حسین کا معاملہ کیا، کہاں تک پہنچا، حسین کا معاملہ کہاں تک پہنچا. تو حر یہی کہہ رہا تھا کہ ابھی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی گفتگو ہو رہی ہے، ابھی گفتگو ہو رہی ہے. تو 2 محرم کو جب یہ معاملہ ہوا ہے تو اس پہ کون آیا ہے، کون آیا؟ عمر ابن سعد. اللہ لعنت کرے اس پر. پہلے کا اس کا معاملہ کیا تھا، بعد کا اس کا معاملہ کیا ہوا. حالانکہ بس اتنا سن لیجئے، کل کی مجلس میں عرض کرتا ہوں. عمر ابن سعد ایک پورا عمر، اچھا دیکھیے یہ بھی آپ جان لیجئے، کربلا کے میدان میں ہم کیا کہتے ہیں، عمر سعد عمر سعد عمر سعد یہی کہتے ہیں نا. حالانکہ اصل نام ہے عمر ابن سعد ابن ابی وقاص. ایک کتاب ہے سعد ابن ابی وقاص کا اصلی چہرہ، سعد ابن ابی وقاص کا اصلی چہرہ. تو یہ ابی وقاص کون تھا اور یہ سعد کون تھا، اور سعد کا معاملہ دور حکومت امام علی علیہ السلام میں کیا تھا. تو اصل جو معاملہ تھا وہ عمر کا تھا، عمر ابن سعد. توجہ رکھ رہے ہیں، عمر ابن سعد. تو وہ پہنچا کربلا کے میدان میں اور اس نے کہا کہ حر
معاملہ کیا ہے؟ کہا ابھی خط و کتابت ہو رہی ہے. کہا کس سے؟ کہا حسین ابن علی سے بات چیت ہو رہی ہے. تو کہا کہ ایسا ہے ابن زیاد نے مجھے بھیجا ہے. اب تم سردار نہیں ہو, تم سرداری سے ہٹا دیے گئے ہو. ہاں تم ایک فوجی ہو, تم ایک لشکری ہو. تو اس نے کہا کہ میں اپنے قبیلے والوں کو تو سردار رہوں گا, چونکہ اس کا قبیلہ 1000 میں تو اس کا قبیلہ بھی تھا حور کا. کہا میں اپنے قبیلے والوں کا سردار رہوں گا, اب مجھے اپنے قبیلے کی سرداری سے کوئی ہٹا نہیں سکتا ہے. تو کہا ہاں ٹھیک ہے, تو اپنے قبیلے کے سردار ہو, لیکن یہاں پر فوج کے سردار میں ہوں, اس لیے کہ ابن زیاد نے مجھے ہائر کیا کہ اب جا کے تم معاملہ دیکھو, تم سے معاملہ ہو نہیں رہا ہے. اس لیے کہ حر دھیرے دھیرے سمجھ رہا تھا کہ حسین ابن علی علیہ السلام کی شخصیت کیا ہے, منزلت کیا ہے, ان کی فضیلت کیا ہے, ان کا وقار کیا ہے. عمر ابن سعد آتا ہے, اور آتے ہی سب سے پہلے کیا ہے کہ 2 محرم کو کیا کرتا ہے؟ سارے مسائل میں آپ نے سنے, ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد کو. دیکھیے کربلا جو ہے, معاملہ کیا ہے کہ ہم نے صرف کربلا سے کیا لیا ہے؟ تیر, تلوار, نیزے, یہی سب لیے ہیں. ہم نے کربلا کو کربلا سمجھا ہی نہیں ہے. بھائی غم میں فضیلت ہے. حالانکہ ہم روتے ہیں, رونا بھی چاہیے. کسی کو تو یہ عہدہ ہی نہیں ملا ہے رونے والا معاملہ. دوسرے کے یہاں تو رونا معاملہ کچھ اور ہے, اپنے یہاں تو رونا کچھ اور ہے. بھائی غم امام حسین علیہ السلام نے اگر ایک مچھر کے پر کے برابر بھی کسی نے آنسو بہا دیا تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے, اس کی بھی بڑی فضیلت ہے. رونا تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا میں ہوا کیا ہے. ہمارا معاملہ کیا ہے کہ بس ہم انہی چیزوں کو لیتے ہیں کہ جو ہمارے سامنے ہیں. لیکن دیکھیے آج کل ملٹی میڈیا زمانہ ہے, لوگوں کے ہاتھ میں بڑا بڑا موبائل ہے. آپ محرم ہی میں آج سے یہ عہد کر لیجئے کہ ہم جتنا موبائل چلاتے ہیں اس میں تو صرف 30 منٹ, 1 گھنٹہ بھی نہیں, 30 منٹ ہم صرف کربلا کے بارے میں سرچ کریں کہ کربلا کیا ہے. انگلش میں ساری چیزیں آ جائیں گی, ماشاءاللہ سے سب پڑھے لکھے جوان انگلش جانتے ہیں. آپ دیکھیے صرف 30 منٹ روز آپ موبائل پہ کربلا کے بارے میں دیجئے تو آپ کو پوری کربلا کی ہسٹری پتہ چل جائے گی کہ کربلا ہے کیا. دیکھیے دشمن بڑا تیز ہو چکا ہے, دشمن ہم سے کئی گنا آگے جا رہا ہے, لہٰذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم بھی نالج کو ذرا بڑھائیں اور کربلا کی ہسٹری کے بارے میں جانیں تاکہ غیر کو بتا سکیں کہ کربلا کی ہسٹری کیا ہے. صلوات پڑھیں عظمت آل محمد پر. تو معاملہ کیا ہوا ہے کہ 2 محرم کو وہ آتے ہی اس نے کہا کہ تم ہٹ جاؤ, اس لیے کہ سردار مجھے بنا کے بھیجا ہے, سردار مجھے بنا کے بھیجا ہے. اور 2 محرم کو جیسے اس نے کہا کہ یہ معاملہ کیا ہے کہ ان کے فرات کے کنارے کس کے خیمے لگے ہوئے ہیں؟ کہا حسین ابن علی کے ہیں. کہا تم نے لگانے کیوں دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ ان کو اختیار تھا, وہ لگا سکتے تھے, ہمارے بھی خیمے کچھ دور پر لگے ہوئے فرات کے کنارے. کہا نہیں, ہمارے خیمے رہیں گے لیکن ان کے خیمے ہٹا دیے جائیں. غور کر رہے ہیں آپ کس طریقے سے کربلا میں ظلم پہ ظلم کیا گیا ہے. اور اس کے بعد جب معاملہ اور آگے بڑھا ہے تو ساری چیزیں آپ کے سامنے آئے گی, چونکہ ابھی یہ بات کو نکالوں گا تو پھر یہ 10 کے اوپر چلی جائے گی. ایک سلوات پڑھیں عظمت آل محمد. تو 2 محرم کو خیمے ہٹوا دیے عمر ابن سعد نے. کربلا کے میدان میں عمر کا ایک بیٹا بھی تھا, بس یہی سنیے, اس کے بعد تو یہاں سے کل سے کریکٹ کرتے ہیں. کربلا کے میدان میں عمر کا بیٹا تھا. سن لیجئے, جب وہ ظہر کے وقت عاشور کے دن وقت نماز ہوا اور زہیر ابن قیر لڑائی جاری رکھے ہوئے تھے, حکم ہوا امام کا کہ زہیر واپس آ جاؤ, وقت نماز ہے. یہ بھی ایک میسج دینا چاہ رہے تھے امام حسین علیہ السلام, وقت نماز ہے, واپس آ جاؤ. تو واپس جب آئے تو کہا کہ نماز ادا کریں گے, اتنی مہلت لے لو ان سے کہ وقت نماز ہم نماز ادا کریں گے. تو میرے ساتھ نے کہا ٹھیک ہے نماز ادا کریے. تو اس کا ایک بیٹا تھا, عمر کا بھی بیٹا تھا. اس نے کہا میرے ساتھ سے کہ یہ بتائیے کہ کیا آپ حسین ابن علی کو نماز پڑھنے دیں گے؟ تو اتنا عمر ابن سعد تو جانتا ہی تھا. کہا ہاں حسین ابن علی کو نماز پڑھنے کا موقع دیں گے, اس لیے کہ نماز شرعی فریضہ ہے. کیا بول رہا تھا؟ نماز شرعی فریضہ. تو وہ
جو بیٹا تھا جو کربلا کے میدان میں، اس نے کہا کہ پھر آپ جنگ ہار گئے، آپ جنگ ہار گئے۔ کہا کیوں؟ کہا یہ جو ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ حسین ابن علی معاذ اللہ نعوذ باللہ خارجی ہیں، ہم ان کو یہی کہہ کے لائے ہیں۔ اب جب حسین ابن علی اپنے ساتھیوں کے ساتھ کربلا کے میدان میں نماز پڑھیں گے تو یہ کہیں گے کہ یہ حسین ابن علی کون سی نماز ادا کر رہے ہیں۔ کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ کہا اس کا کچھ منہ توڑ جواب ہونا چاہیے۔ تو تیروں کی بارش جو کی گئی ہے یہ اسی لیے کی گئی ہے کہ معاذ اللہ نعوذ باللہ یہ خارجی ہے، ان کی نماز کا کوئی اثر وثر نہیں ہے۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ دیکھیے میں نے کہا یہ تمہیدی گفتگو ہے، حالانکہ یہ جو مجمع آیا ہوا ہے یہ سوچ رہا ہوگا کہ مولانا صاحب کیا بات پڑھ رہے ہیں۔ نہیں، انشاءاللہ کل سے آپ ہم کو جو ہمارا جو معیار ہے، جو ہمارا رنگ ڈھل ہے، آپ اسی میں دیکھیں گے۔ چونکہ آج تمہیدی چاند رات والی مجلس تھی تو اس لیے میں فضیلت اور جو فرش اعضاء کی اہمیت تھی اور جو ہدایت کا چراغ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا کہ آپ اسی موضوع کو اپنے ذہن میں رکھے رہیے گا، اور اسی موضوع پر فضیلت آل محمد بھی بیان ہوگی اور دشمنوں کا جو معاملہ ہے وہ بھی بیان کیا جائے گا۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد پر۔ چونکہ اپنا یہ معیار ہے کہ جہاں پر تبلیغ کی ضرورت ہے وہاں تبلیغ کی جائے۔ بھائی اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اول توحید، دوسرے عدل، تیسرے نبوت، چوتھے امامت، 5ویں قیامت۔ اور فروع دین کتنے ہیں؟ 10 ہیں۔ اور 9ویں پہ کیا ہے؟ تولا۔ 10ویں پر تو ہم بھائی اصول دین کو بھی برابر ماننے والے ہیں، فروع دین کو بھی ماننے والے ہیں۔ جہاں پر تولے کی ضرورت ہے وہاں پر تولا ہوگا، جہاں پر تبرے کی ضرورت وہاں پر تبرہ ہو۔ صلوات پڑھے عظمت آل محمد۔ عزیزان محترم، میرے جوان اور یہ چھوٹے بچے، آپ اس بات کو سمجھیے کہ کربلا اپنے اندر چینجنگ لانے کا، لہذا آج سے یہ کوشش کیجئے کہ یہ 1446 کا جو محرم آ رہا ہے ہم اپنے اندر چینجنگ پیدا کریں۔ یقیناً اگر ہمارے اندر چینجنگ پیدا ہوگی تو ہم ایک ایسے انصار اور ایک ایسے مددگار بن کے آخری امام کے لیے تیار ہوں گے کہ واقعاً وقت کا جو امام ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم کو ناصر ملے، ہم کو مددگار ملے۔ تو ناصر و مددگار کہاں سے ملیں گے؟ جب ہمارے اندر چینجنگ آئے گی، ہمارے اندر معرفت آئے گی، ہمارے اندر بصیرت آئے گی۔ جب وقت کے امام کی معرفت ہوگی، وقت کے امام کی بصیرت ہوگی، تب ہمارے اندر چینجنگ آئے گی۔ کربلا کے میدان میں آپ نے دیکھا ہے یہ بصیرت والے لوگ تھے، یہ معرفت والے لوگ تھے جنہوں نے امام حسین علیہ السلام کو پہچان لیا کہ ہمارا آقا، ہمارا رہبر وہی ہے جو حسین ابن علی ہے۔ لہذا حسین ابن علی جدھر ہے حق ادھر ہے، صراط مستقیم ادھر ہی ہے جدھر حسین ابن علی ہیں۔ لہذا حسین ابن علی کے راستے کو پکڑ لو۔ غر کا معاملہ کیا تھا؟ غر تو یہی دیکھ رہا تھا نا، آخر میں جا کے وہ یہی دیکھ رہا تھا کہ بھائی حسین ابن علی جدھر ہے ادھر ہی نکل جاؤ، ادھر ہی جو ہے نجات کا راستہ ہے۔ اس لیے کہ حسین کشتی نجات ہے، ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ بے شک رسول اللہ نے کہا ہے کہ حسین ہدایت کا چراغ ہے اور نجات کی کشتی ہے۔ آپ انصاف سے بتائیے، جب یہ نجات کی کشتی 28 رجب المرجب کو کربلا سے نکلی، مدینے سے نکلی ہے، اور 3 شعبان المعظم اپنے ولادت والے دن امام حسین علیہ السلام کہاں پہنچے ہیں؟ مکہ معظمہ۔ اب مکہ معظمہ میں یہ نجات کی کشتی کتنے دن تک تھی معلوم ہے؟ شعبان، رمضان، شوال، ذیقعدہ، پورے 4 مہینے، 5 مہینے میں کچھ دن کم مکہ معظمہ میں یہ نجات کی کشتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کا سبب کیا تھا؟ اس لیے کہ مکہ تھا سینٹر پوائنٹ، جس کو آج ہم کہہ لیتے ہیں چوراہا اپنی زبان میں۔ امام حسین علیہ السلام یہ میسج دینا چاہتے تھے کہ یاد رکھو یہ نجات کی کشتی رکی ہوئی ہے، جہاں جہاں جو ہے آؤ نجات کی کشتی پر سوار ہو جاؤ۔ نہ جانے وہ کیسے حاجی تھے کہ جو حج کرنے آتے تھے لیکن نجات کی کشتی کی کوئی اہمیت کو نہیں سمجھتے تھے۔ کسی شاعر نے کیا خوب شعر کہا ہے کہ طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے حاجی، طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی۔
طواف خانہ کعبہ میں مصروف تھے حاجی، بہت قریب سے گزری نجات کی کشتی، نجات کی کشتی کو کسی نے سمجھا ہی نہیں، نجات کی کشتی کو کسی نے پہچانا ہی نہیں۔ ہاں جس نے پہچان لیا، جو سوار ہو گیا، اس کو یقیناً نجات مل گئی، اس کو یقیناً ہدایت مل گئی۔ بس عزاداران امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے دین کی حفاظت کے لیے، نام رسول کے لیے، نام علی کے لیے، اذان کے لیے، نماز کے لیے، مکمل دین کے لیے امام حسین علیہ السلام نے نانا کے مدینے کو الوداع کہہ دیا۔ جب ولید کے دربار سے آئے نا تو بہن زینب نے پوچھا کہ بھیا کیا معاملہ ہوا؟ بس اتنا ہی کہا، اے بہن زینب اب نانا کا مدینہ چھوڑنا پڑے گا، چاند رات ہے نا، آپ بیٹھے ہیں، آج سے آپ پرسہ دینا شروع کر دیں گے، وقت کے امام کو ان کے جد کا پرسہ دیں گے، یقیناً رونے میں کمی نہ کریے گا۔ ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں اسی ماہ محرم کا کہ محرم آپ آئے اور ہم اپنی بگڑی ہوئی تقدیر بنانے۔ یقیناً آپ اپنی تقدیر بنائیے، آپ بہت اونچی جگہ پر بیٹھے ہوئے ہیں، فرش عزا پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کسی کو نصیب نہیں ہوتا ہے، اسی لیے چھوٹے چھوٹے گھروں میں فرش عزا بچھائی جاتی ہے۔ یقیناً جب کوئی بلائے تو وہاں بھی جائیے، وہ فرش عزا کی اہمیت ہوتی ہے۔ آل محمد نے اسی چیز کو تو فروغ دیا ہے، عزاداری کو فروغ دیا ہے۔ معصومین علیہ السلام نے اپنے گھر فرش عزا بچھائی ہے امام کی۔ خود چھٹے امام کے زمانے میں لوگ کہتے تھے ہم کو محرم کا چاند دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ ہم امام جعفر صادق کے گھر سے جب رونے کی آواز سنتے تھے نا تو ہم سمجھ جاتے تھے کہ آج محرم کی پہلی تاریخ ہے۔ یقیناً آپ شب یک محرم الحرام میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اے بہن، نانا کے مدینے کو الوداع کہنا پڑے گا، ایک چھوٹا سا لشکر بنانا پڑے گا، ایک چھوٹا سا کنبہ لینا پڑے گا، ساتھ میں سب کو لے کے جانا پڑے گا۔ سامان سفر تیار کر لیا، ایک چھوٹا سا قافلہ تیار ہو گیا ہے۔ روایت میں ہے کہ رات کی تاریکی میں 27 رجب المرجب کو رات میں نانا کی قبر پر آئے اور کہا اے نانا جان، اب آپ کا نواسا مدینہ چھوڑ کے جا رہا، اے نانا اب مدینہ رہنے کے لائق نہیں ہے۔ روایت میں ہے کہ جب نانا کی قبر سے ودا ہوئے تو بھیا حسن مجتبیٰ کی قبر پر آئے، اے بھیا حسن مجتبیٰ، اب آپ کا بھائی کربلا جا رہا ہے ایک نئی بستی بسانے کے لیے۔ روایت میں ہے کہ جب بھیا کی قبر سے اور نانا کی قبر سے رخصت ہو گئے ہیں نا تو ماں کی قبر کی طرف آئے، اور جب ماں کی قبر کی طرف آئے تو روایت میں لکھا ہوا ہے کہ جس طریقے سے ایک چھوٹا بچہ گھٹنیوں کے بل اپنی ماں کی طرف جاتا ہے، ہائے حسین ابن علی، اسی طریقے سے ماں کی قبر پر آئے اور ماں کی قبر پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ اے مادر گرامی، خدا حافظ، اب آپ کا یہ لال کربلا جا رہا ہے۔ عجب نہیں قبر زہرا سے آواز آئی ہوگی، اے میرے لال حسین، ارے تم تنہا نہیں جاؤ گے، تمہارے پیچھے یہ دکھیاری ماں پیچھے پیچھے ضرور آئے گی۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ چھوٹا سا قافلہ تیار ہوا، شہزادیوں کے لیے کیسا اہتمام کیا گیا ہے۔ جناب عباس نے آواز دی، اے مدینے والوں ذرا سا دور ہٹ جاؤ، اس لیے کہ اب علی کی بیٹیاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ کیا پردے کا اہتمام کیا گیا ہے، ہر ایک بیوی کو بڑی شان سے جناب عباس و جناب علی اکبر علیہ السلام ان کو ان کی محمل میں بیٹھاتے تھے۔ جب ساری بیویوں کو بیٹھا دیا ہے نا، گھر میں ایک بیٹی ہے سغرا۔ انصاف سے بتائیے کہ اگر آپ کہیں دور سفر کے لیے جائیں، صاحب اولاد ہیں آپ لوگ، ایک چھوٹی بیٹی آپ کے گھر پہ رک جائے، آپ کسی کے سہارے چھوڑ دیجئے، کتنا دل تڑپا ہوگا نا۔ ذرا اس بیٹی کے دل سے پوچھئے گا، اس بیٹی کا دل کتنا تڑپے گا۔ ہائے کوئی سغرا کے دل سے پوچھے، اے بابا جان میں کوئی بیمار نہیں ہوں،
میں آپ کے ساتھ جانا چاہتی ہوں۔ عجب نہیں امام حسین علیہ السلام نے یہی تسلی دی ہوگی، اے بیٹی سغرا ابھی آپ یہی رکی رہو، ہاں جب تم ٹھیک ہو جاؤ گی تو بھیا علی اکبر کو ضرور بھیج دوں گا لینے کے لیے۔ اجرکم اللہ، میں نے روایت کو چھوڑ دیا ہے، رخصتی کی مصائب طویل ہیں، بس اتنا سن لیجئے کہ قافلہ مدینے سے نکلتے وقت 2 جگہ پر رکا ہے، بس یہ سن لیجئے۔ پہلی وجہ، جب قافلہ نکلا مدینے سے تو کسی نے آواز دی، آقا حسین اے نواسہ رسول قافلے کو روک دیجئے۔ کہا کیوں؟ کہا کوئی بیوی ہے جو عصا کا سہارا لیے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے، روئیے عزادارو۔ امام حسین علیہ السلام اپنی سواری کو پیچھے لے کر آتے ہیں قافلے کی، کیا دیکھا؟ کوئی اور نہیں، یہ بیٹی فاطمہ سغرا ہے۔ اے بیٹی سغرا، تم نے تو رخصت کر دیا تھا، اب پیچھے پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ اے بابا جان، ساتھ جانے کے لیے نہیں آ رہی ہوں۔ کہا پھر کس لیے؟ کہا ایک لمحے کے لیے میرے بھیا اصغر کو میری آغوش۔ جناب رباب کی محمل کو بیٹھایا گیا، سواری کو بیٹھایا گیا، جناب علی اصغر کو جناب سغرا کی گود میں دیا گیا۔ جناب سغرا بھیا علی اصغر کو دلار کر رہی ہیں، پیار کر رہی ہیں۔ اے بھیا علی اصغر، مجھے چھوڑ کے مت جاؤ، اپنی بہن کے پاس رہو، تمہارے لیے نئے نئے کھلونے لاؤں گی، نئے نئے کپڑے لے کر آؤں گی۔ جب ذرا سا لمحہ گزرا ہے نا، کبھی جناب رباب آگے بڑھی ہیں، کبھی جناب زینب آگے بڑھی ہیں، لیکن بھیا نے بہن کی گود کو نہ چھوڑا۔ ایک مرتبہ امام حسین آگے بڑھے تو جناب سغرا پیچھے ہٹ گئی اور ایک جملہ کہا، اے بابا جان زبردستی اصغر کو نہ لینا، ارے اصغر خود سے چلے جائے تو لے لینا۔ عجب نہیں امام وقت نے کہا ہوگا، اے بیٹی سغرا زبردستی نہیں لوں گا، بس کچھ کہنا ہے اصغر کے کان میں۔ اللہ جانے امام حسین نے کیا کہا کہ بھیا نے بہن کو دیکھا اور ہمک کر بابا کی آغوش میں آ گئے۔ شاید یہی جملہ کہا ہوگا، اے بیٹا اصغر اگر کربلا نہ جاؤ گے تو ہرملا کے تیروں کا نشانہ کون بنے گا؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دوسری وجہ سنیے، قافلہ پھر سے روا دوا ہے، اب مدینے کے باہر جانا ہی چاہتا ہے کہ پھر سے کسی نے کہا، بس سنیں یہ آخری، اس کے بعد رفت دعا۔ اے فرزند رسول، کوئی بیوی ہے جو عصا کا سہارا لیے پھر سے قافلے کے پیچھے پیچھے آ رہی ہے۔ امام حسین علیہ السلام جب پھر پیچھے آئے نا تو کیا دیکھا؟ اس بار سغرا نہیں، اس بار مادر جناب عباس جانی جناب ام البنین۔ کہا اے مادر گرامی، آپ نے رخصت کر دیا تھا، اب پیچھے آنے کا سبب کیا ہے؟ سنیے غازی کا پرچم اٹھانے والے جوانوں، سنو۔ کہا اے شہزادے، ایک لمحے کے لیے میرے عباس کو میرے حوالے کر دو۔ جناب عباس کو بلایا گیا جو سب سے آگے چل رہے تھے، جناب ام البنین کے حوالے کیا گیا۔ بس سنیے، بس یہیں پر میں نے ختم کیا۔ جناب عباس کو لے کر جناب ام البنین قبر رسول پر آتی ہیں، سن سکیں گے؟ قبر رسول پر آتی ہے، عباس بیٹھ جاؤ۔ جناب عباس بیٹھ گئے، جناب ام البنین بیٹھ گئیں۔ اے عباس، اپنا داہنا ہاتھ میرے سر پر رکھو۔ جناب عباس نے داہنا ہاتھ مادر گرامی کے سر پہ رکھا۔ اے عباس، بایاں ہاتھ قبر رسول پر رکھو۔ جناب عباس نے قبر رسول پر رکھا۔ جملہ سنیے، رونے کے لیے یہی کافی ہوگا۔ اے عباس، قبر رسول کو گواہ بنا کے میرے سر کی قسم کھا کے کہو کہ جب تک زندہ رہو گے زینب ام کلثوم کی چادر سلامت رہے گی۔ اے عباس، قسم کھا کر کہو کہ جب تک زندہ رہو گے بیویاں حفاظت سے رہیں گی۔ جناب عباس نے قسم کھائی اور تربت رسول کو گواہ بنایا کہ جب تک زندہ رہوں گا زینب ام کلثوم کی چادر کی حفاظت کروں گا۔ میں کہوں گا اے آقا عباس، ارے آج آپ نے ضمانت لے لی، آج آپ نے قسم لے لی، لیکن آئے ذرا شام غریبہ میں آئیے، یہی بیویاں ہوں گی جو آواز دیں گی اے جری عباس کہاں ہو، ہائے سکینہ آواز دے گی اے چچا جان کہاں ہو، شمر نے مجھے تماچے لگائے میرے گوشوارے چھینے۔
انا للہ و انا الیہ راجعون رضم بقضائہ و تسلیم الامر علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار الہ بحق محمد وال محمد مختصر سی عبادت کو قبول فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد جو بیمار ان کو شفائے کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد جو مقروض ان کے قرض کو ادا فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد جو بے اولاد جناب علی اصغر علیہ السلام کا واسطہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد حاضرین میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد روضہ مقدسات کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد علماء حق مراجع کرام کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد جہاں جہاں شیعان حیدر کرار ہیں ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد ہمارے جتنے بھی زائرین چاہے وہ انڈیا سے جا رہے ہوں چاہے وہ پاکستان سے جا رہے ہوں یا دنیا کے کسی بھی گوشے سے جا رہے ہیں ان کی حفاظت فرما، ان کی زیارات کو قبول فرما۔ بار الہ بحق محمد وال محمد منتقم خون حسین حضرت حجت علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔ Hussein